آج کل کم و بیش ہر معاشرہ تعصب کا شکار ہے۔ حقیقت پسند لوگ اس رویے کو منفی سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ ایک غیر منطقی، غیر استدلالی اور غیر حقیقی رویہ ہے۔ یہ اگر اپنایا جائے تو اقوام اور افراد ترقی کے بجائے تنزل کا شکار ہو جائیں گے۔ تعصب لفظ عصب سے نکلا ہے، جو عربی لفظ ہے اور اس کے معنی رگ کے ہیں۔ اس زمانے میں لوگ اپنے ہم وابستہ اور رشتہ داروں کی حمایت کرتے تھے، خواہ وہ غلط ہوں یا صحیح ہوں۔ یہ متعصبانہ ایک رویہ تھا جس کو اسلام نے آنے کے بعد ختم کیا۔ ہم تک حضور پاک کی حدیث مبارکہ جو پہنچی، اس میں آپ نے یہ فرمایا، جس نے عصبیت پر جان دی وہ ہم میں سے نہیں۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ جو شخص عصبیت اختیار کرتا ہے وہ کتنا بڑا مجرم ہے۔ در حقیقت وہ اپنے اس تعصب کی بنیاد پر ایک جائز شخص کا، ایک حقیقی شخص کا جو حق مار لیتا ہے۔ یعنی اگر وہ ایک ادارے میں کام کر رہا ہے اور اسے افرادی قوت بھرتی کرنا ہے اور ایسا شخص تعصب کا شکار ہے، تو وہ اپنی تعصب کی بنیاد پر نااہل لوگوں کو بھرتی کر لے گا اور اس کا خمیازہ ادارے کو بھگتنا پڑے گا۔ وہ دن بدن تنزل کا شکار ہوتا چلا جائے گا۔ یہ رویہ اختیار کرنے والے کو اپنا کردار برا نظر نہیں آتا۔ جیسے کلام پاک میں کہا گیا ہے فرعون کے بارے میں کہ اسے اپنا کردار برا نہیں لگتا تھا۔ یعنی فرعون یہ سمجھتا تھا جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ صحیح ہے، وہی درست ہے۔ وہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، وہ اس کو صحیح سمجھتا تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کا دل کا آئینہ میلا تھا، زنگ آلود تھا، سیاہ تھا، اور اس میں اسے اپنے جو غلط کردار ہے اس کو صحیح نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ کتنا گھناؤنا ہے، کتنا برا ہے۔ اس تعصب سے بچنے کے لیے ہمیں ایک شعوری کوشش کرنا ہوگی، ہمیں سمجھانا ہوگا کہ دیکھیے تعصب ایک حق جس کا ہے اسے حق سے محروم کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا اس کے لیے انفرادی سطح پر اور ملکی سطح پر، گروہی سطح پر کام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ لوگوں کے دل و دماغ سے یہ منفی رویہ ختم کیا جا سکے اور گروہ اور قوم یکجان ہو سکے۔